اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم وسہل مخرجہم واہلک اعداءہم اجمعین اما بعد فقد قال امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام فی خطبۃ المتقین فمن علامت احدہم انک تری لہ ایمانا فی یقین۔ خداوند متعال آپ سب مومنین و مومنات کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور آپ کے اور ہمارے سب کے علم و عمل میں ترقی و استحکام عطا فرمائے اور دین مبین اسلام اور فقہ جعفریہ پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ آپ سب کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ آج 37ویں لیکچر کے عنوان سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امیر کائنات فرماتے ہیں کہ متقی کی ایک علامت یہ ہے کہ آپ اسے ایمان کے ساتھ یقین بھی دیکھتے ہیں، وہ ایمان پر ثابت قدم ہوتا ہے اور اس کے ساتھ یقین کی دولت سے بھی مالا مال ہوتا ہے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 30 میں ایمان کو 4 بنیادی ستونوں پر قائم بتاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایمان کے 4 ستون ہیں اور 4 ستونوں پر ایمان استوار ہے اور قائم ہے۔ الایمان علی 4 دعائم، علی الصبر والیقین والعدل والجہاد۔ یعنی 4 ستون کون کون سے ہیں؟ وہ ہیں صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ ظاہر ہے کہ ستون کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی عمارت کو بناتے ہیں تو اس کی دیواریں بناتے ہیں یا اس کے ستون بناتے ہیں، ستونوں پر قائم کرتے ہیں یا دیواروں پر، یعنی بنیادیں۔ 4 بنیادیں ہیں ایمان کی، تو ان میں سے پہلی کیا ہے؟ وہ ہے صبر ہے، یقین، عدل اور جہاد۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مومن کی صفات میں سے یہ صفت جو ہے، متقی کی صفت جو ہے، وہ ایمان کے ساتھ یقین۔ ایمان مقدمہ ہے توحید کا، یعنی ایمان توحید کا مقدمہ ہے۔ جیسا کہ آیات و روایات میں بیان ہوا، توحید کا اصل مقصد ہے اور ایمان اس مقصد کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہے۔ فرض اللہ الایمان تطہیرا من الشرک۔ اللہ نے ایمان کو واجب کیا ہے تاکہ انسان توحید تک پہنچ سکے، شرک سے بچے۔ تطہیرا من الشرک، ایمان کیوں اللہ نے واجب قرار دیا؟ تاکہ انسان شرک سے بچے، اور شرک سے بچے گا تو توحید تک پہنچے گا، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ کے سوا کوئی طاقت نہیں رکھتا۔ سنریہم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم، اللہ نے انسان کے اندر اور باہر نشانیوں کو دکھایا ہے۔ حتی یتبین لہم انہ الحق، تاکہ انہیں حقیقت سمجھ میں آئے اور وہ جان لیں کہ سچائی صرف اللہ کی ہے اور باقی سب کچھ بے معنی ہے۔ لہذا جب انسان اپنے آخری مقصد تک پہنچ جاتا ہے، یعنی وہ کسی بھی نفسانیت سے پاک ہو جاتا ہے، تو ایمان اس مقصد تک پہنچنے کا آغاز ہے، توحید کا آغاز ہے۔ یقین کے ارکان نہج البلاغہ کی حکمت نمبر 30 میں حضرت علی علیہ السلام نے حکمت 30 نہج البلاغہ میں یقین کو ایمان کے ایک رکن کے طور پر بیان فرمایا، اور مولا فرماتے ہیں والیقین منہا علی 4 شعب، علی تبصرۃ الفطنہ وتأول الحکمہ وموعظۃ العبرہ
وسنة الأولين فمن تبصر في الفطنة تبينت له الحكمة ومن تبينت له الحكمة عرف العبرة ومن عرف العبرة فكأنما كان في الأولين۔ یقین کے 4 ارکان فطانت یا بصیرت۔ پہلی بات فطانت یا بصیرت، وہ لوگ جو آگے کی صورتحال کو بخوبی سمجھنے والے ہوں انہیں حالات کی صحیح پیش بینی ہوتی ہے۔ دوسری بات حکمت کا تعول، وہ افراد جو حقائق کو معاشرت میں صحیح طریقے سے نافذ کرتے ہیں تاکہ لوگوں کی فلاح ہو، یہ حکمت کا تعول۔ تیسری بات عبرت کا علم، وہ لوگ جو تاریخ کے دوران ہونے والے اسباب و نتائج سے سبق حاصل کرتے ہیں، یعنی علم عبرت، یعنی تاریخ میں جو ہونے والے اسباب ہیں، نتائج ہیں، جو واقعات پیش آئے اور جو حوادث تاریخی ہیں ان سے وہ کیا کرتے ہیں؟ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ وہ آزمودہ چیزیں ہوتی ہیں، لہذا ان سے کیا کرتے ہیں؟ سبق حاصل کرتے ہیں۔ چوتھی چیز سنت اہل بیت علیہم السلام، وہ جو اہل بیت کی سنتوں کو سمجھتے ہیں اور ان پر عمل کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام نے اس حکمت 30 میں یہ فرمایا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ایمان مضبوط ہو تو ان 4 نکات کو اپنائیں۔ ایمان کے آثار، آگے نہج البلاغہ میں کچھ اقتباسات ہیں جو ایمان کے بارے میں ہیں۔ ایمان اور صداقت، حضرت امیر بیان علیہ السلام حکمت نمبر 450 میں ارشاد فرماتے ہیں، الایمان ان تؤثر الصدق حیث یضرک علی الکذب حیث ینفعک۔ ایمان کی حقیقت یہ ہے کہ انسان سچ بولے چاہے سچ اس کے لیے نقصان دہ ہو اور جھوٹ اس کے لیے فائدہ مند ہو۔ لہذا صداقت ہونی چاہیے، یعنی ایمان اور اس کے ساتھ جو ہے وہ صداقت بھی ہونی چاہیے۔ ایمان اور حقیقت کا اظہار، ایمان ان تمام میں وہ مشترکہ طور پر ہے، اور اس کے ساتھ ایمان کا جو ساتھی ہے دوسرا وہ حقیقت کا اظہار ہے۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، اتقوا ظنون المؤمنین فإن اللہ تعالی جعل الحق علی السنتہم۔ مؤمنین کے گمان سے بچو کیونکہ اللہ نے سچائی کو ان کی زبانوں پر رکھ دیا ہے۔ تیسری چیز ایمان اور خدا پر اعتماد، توکل علی اللہ۔ حضرت علی علیہ السلام حکمت نمبر 302 میں ارشاد فرماتے ہیں، لا يصدق ایمان عبد حتى يكون بما في ید اللہ سبحانہ اوثق منہ بما في یدہ۔ ایمان اس وقت درست ہے جب انسان خدا کی طرف سے دی گئی چیزوں پر اس سے زیادہ اعتماد کرے جو اس کے پاس ہیں، یعنی اس کا ایمان خدا پر اعتماد بہت زیادہ ہونا چاہیے۔ توکل علی اللہ، ومن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ۔ ایمان اور عزت، حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ارجع فإن مشی مثلک مع مثلی فتنۃ للوالی ومذلۃ للمؤمن۔ اگر تمہاری طرح لوگ میرے پیچھے چلیں تو حکمران فتنے کا شکار ہو جائے گا اور مومن ذلیل ہو جائے گا۔ ایمان اور امام علی علیہ السلام سے محبت، حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، لو ضربت خیشوم المؤمن بسیفی ھذا علی ان یبغضنی ما بغضنی۔ اگر میں اپنے تلوار سے کسی مومن کی ناک پر ضرب لگاؤں تاکہ وہ مجھ سے نفرت کرے اور دشمنی کرے تو وہ ایسا نہیں کرے گا، کیونکہ امام علی علیہ السلام سے محبت ایمان کا حصہ ہے۔ اور ظاہر ہے کہ اس کو پتہ ہے مومن کو، اگر مومن کو یعنی بفرض اگر فرض کیا جائے کہ اگر امیر المؤمنین مومن کو اس کے
خیشوم ناک کی ہڈی، یعنی ایسی جگہ کہ جس پر بہت زیادہ درد ہوتا ہے. یعنی امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں مومن کو ماروں کہ وہ مجھ سے بغض رکھے تو مومن وہ ہوتا ہے کہ جو اس کے باوجود بھی علی سے بغض نہیں رکھے گا. اور مولا دوسری جگہ پر فرماتے ہیں کہ لو سببت الدنیا بجماتها فی ید المنافق الی یحبنی، کہ اگر میں منافق کے قدموں میں تمام کائنات نچھاور کر دوں اور انڈیل دوں اور اس بات پر کہ وہ مجھ سے محبت کرے، تو منافق کبھی میرے ساتھ محبت نہیں کرے گا اور مومن کبھی میرے ساتھ بغض نہیں رکھے گا. ظاہر ہے کتنے تاریخ میں ایسے مواقع گزرے ہیں کہ جنہوں نے اپنے ایمان کا ایسا بہترین مظاہرہ کیا کہ جس کی مثال کائنات میں نہیں ملتی. تمام یہ علامات ظاہر کرتی ہیں کہ جو شخص ہر حال میں ایمان اور یقین پر قائم ہے وہ مومن اور باتقویٰ ہے. حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا فمن علامت احدہم انک تری لہ ایمانا فی یقین، ایمان اور اس میں پھر یقین میں ایمان بھی اس کے ساتھ ہوتا ہے. لہذا مومن کے خواص میں سے ہے کہ ایمان جو ہے اس میں مضبوط اور مستحکم ہوتا ہے اور اس پر وہ ثابت قدم ہوتا ہے. ہم بھی خداوند متعال سے دعا کرتے ہیں، ہاں مومن تو بن گئے، اس کی قیمت بہت زیادہ ہے. ایمان یعنی اگر کہا جائے کہ اگر لب لباب اگر بیان کیا جائے کہ ایمان کیا ہے تو وہ ایمان کیا ہے، محمد و آل محمد کی محبت پر ثابت قدمی. اس میں تمام چیزیں آ جاتی ہیں، البتہ اسی میں توحید کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے، رسالت کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے، ولایت کا عقیدہ بھی آ جاتا ہے. اور اسی وجہ سے ائمہ علیہ السلام فرماتے ہیں ان امرنا صعب مستصعب، یہ لا یتحملہ الا ملک مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن اللہ قلبہ للتقوی. یعنی ہمارا جو امر ہے، ہماری جو ولایت ہے یہ صعب مستصعب ہے، ایسا یعنی یہ مشکل ہے کہ ہر آدمی کی، ہر انسان کی اس میں مجال نہیں ہے. انسانوں میں سے جس کے دل کے تقوی کا امتحان پروردگار نے لے لیا ہو وہی محمد والے محمد کی محبت پہ ثابت قدم رہ سکتا ہے. لہذا ہم جو یہ پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اس میں یہ دعا ہے کہ پروردگار ہمیں صراط مستقیم وہ دکھانا تو پہلا مرحلہ ہے، پہنچانا دوسرا مرحلہ ہے، اور پہنچانے کے بعد تیسرا مرحلہ ہے اس پہ ثابت قدمی عطا کرنا. پروردگار ہمیں ایمان پر اور یقین پر، توحید پر، رسالت پر، ولایت پر اور محبت و مودت اہل بیت پر ہمیں ثابت قدمی نصیب فرما. کیونکہ جب کوئی راہزن، کوئی چور، کوئی ڈاکو، کوئی غدار کسی مومن شخص کے ہاتھ میں کسی قیمتی چیز کو دیکھتا ہے تو وہ اس کو چرانے کی کوشش کرتا ہے. تو شیطان بہت بڑا ہمارا دشمن ہے، بہت بڑا راہزن ہے. یہ چاہتا ہے کہ ہر لمحہ میں مومنین کو بہکاؤں، ان کو صراط مستقیم سے ہٹاؤں، علی ابن ابی طالب کے راستے سے ہٹاؤں، توحید کے راستے سے ہٹاؤں، رسالت کے راستے سے بہکاؤں. اور اس نے قسم کھائی ہے فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے مخلصین کے تمام کو یہ بہکائے گا، مخلصین اس کے پھندے میں نہیں آئیں گے. لہذا ہمیں چاہیے ہم خدا سے دعا مانگیں. اور اگر کوئی کہے کہ میں اپنے بال بوتے پر، اپنے زور پر ایمان پر ثابت قدم رہ جاؤں گا، تو یہ نہیں ہو سکتا ہے. ایمان کا راستہ اختیار کرے. ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے ہدایت ہے. کیا مطلب؟ ویسے تو تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے. الناس ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، یعنی ھدی للناس ہے، لیکن اس سے ہدایت پانے والے کون ہیں؟ جو متقین ہے، یعنی تقوی کی راہ پر آ گئے، وہ جو ہے اس راستے پہ چلے اور پھر وہ اس کی توفیقات الہی ان کو شامل حال ہوں گی اور پھر وہ ہدایت پا جائیں گے.
لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم ایمان پر ثابت قدمی اختیار کریں اور اس مولا کے فرمان کو مشعل راہ بناتے ہوئے کوشش کریں، خدا سے دعا مانگے، خدایا ہمیں ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرما، اس دنیا میں بھی ثابت قدم رہیں، موت کے وقت بھی اور موت کے بعد بھی جب ملاقات ہو اپنے پروردگار سے، اس وقت ہمارا دل توحید کے عقیدہ سے، رسالت کے خالص عقیدہ سے اور ولایت ائمہ طیبین و طاہرین کے عقیدہ سے پر ہو چکا ہو، اور ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو، دنیا بھی بہترین ہو اور آخرت بھی اس سے بہترین ہو۔ امید ہے خداوند متعال ہمیں اپنی توفیقات سے نوازے گا اور ہم سب کو ایمان پر ثابت قدمی نصیب فرمائے گا۔ اللہم اجعل عاقبت امرنا خیرا، اے پروردگار ہمارا عاقبت امر جو ہے وہ بہترین قرار دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔